السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت داؤد کے بادشاہ بننے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ پاک نے ایک کمزور، کم سن اور بیماری سے چہرہ زرد کم سن بچے کو بادشاہ کیسے بنایا، اور بادشاہ بننے کے بعد حضرت داؤد کی کچہری میں رعایا کے مختلف پیچیدہ اور الجھنوں سے بھرے مقدمے پیش ہوتے رہتے، جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام بڑی خوش اسلوبی اور مدد خداوندی سے بڑے احسن طریقے سے حل فرماتے۔ ایک دن آپ کے دربار میں 100 بکریوں کا ایک عجیب مقدمہ آیا، جسے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل چلانے میں کافی مہارت دی، اور اسی غلیل کے نشانے نے حضرت داؤد کو بادشاہی تک پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد بچپن میں اپنی بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک روز آپ راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں 3 پتھر ملے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اٹھا کر ساتھ رکھ لیں، ہم آپ کے بڑے کام آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پتھروں نے اپنے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، جن میں سے ایک پتھر بولا، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، اور دوسرے نے عرض کی، میں حضرت ہارون کا پتھر ہوں، جبکہ تیسرا پتھر بولا، مجھے آپ اس لیے اٹھا لیں کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، اس لیے آپ مجھے بھی ساتھ ہی اٹھا لیں تاکہ میں بھی آپ کے کام آ سکوں۔ حضرت داؤد نے ان تینوں پتھروں کی گفتگو سنی تو تینوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا۔ جس وقت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اسی دور میں ایک جالوت نامی کافر بادشاہ نے غریبوں پر مظالم کے پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے۔ اس کافر جالوت بادشاہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا وہ وزن میں 300 رطل تھی۔ اسی غرور، طاقت کے گھمنڈ میں اس نے اپنے سے کمزور کا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب جالوت کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیاری کا اعلان دیا۔ حضرت طالوت نے نہ صرف جنگ کا اعلان کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت ملے گی، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس شخص سے کروں گا جو جالوت کی لاش کو میرے قدموں میں ڈالے گا۔ چنانچہ وقت مقرر پر دونوں فوجیں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کو تیار تھیں، مگر اس دیو قد و آمد جالوت کے سامنے جانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی شامل تھے، جو ابھی کم سنی کی عمر میں تھے، اور اوپر سے بیماری کی وجہ سے چہرہ بھی زرد پیلا ہو چکا تھا۔ کھڑے کھڑے حضرت داؤد کو اپنے جھولے میں رکھے وہ 3 پتھر یاد آ گئے، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد نے اعلان کیا کہ میں اس درندہ سے شخص کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میدان جنگ میں کھڑے لشکر ابھی سوچ و گمان میں گم تھے کہ حضرت داؤد نے اپنے جھولے سے اپنی غلیل نکالی اور ساتھ ہی ان 3 پتھروں کو بھی نکال لیا۔ چنانچہ ان 3 پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت پر نشانہ لگایا۔ ان 3 پتھروں نے جالوت کی آنکھ، ناک اور بھیجے کو چیرتے ہوئے جالوت کے ساتھ ساتھ پورے لشکر کا خاتمہ کر ڈالا۔ حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر جالوت کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور سیدھا حضرت طالوت کے قدموں میں جا ڈالا۔ اس طرح بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دے دی، اور آدھی سلطنت کا سلطان بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مقرر فرما دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طالوت 40 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت داؤد کو پوری سلطنت کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کر دی گئی۔ اسی سلطنت کو اور نبوت کے فرائض کو حضرت داؤد علیہ السلام 70 سال تک سنبھالتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، نیا کیس آتا رہتا تھا، جسے آپ بڑی خوش اسلوبی
اور نیک نیتی سے حل فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ کا انصاف اور آپ کی سلطنت دور دور تک پھیلتی گئی۔ مگر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک انوکھی نوعیت کا 100 بکریوں کا کیس بھی سامنے آیا، جو دراصل آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جس عورت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اسی عورت کو پہلے بھی ایک مسلمان مرد نے شادی کا پیغام دے رکھا تھا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو اس عورت کے گھر والے بھلا کیسے اس دوسری آدمی کے رشتے کو ترجیح دیتے؟ یہ بات نہ تو شرعاً جائز تھی اور نہ اس وقت کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان عرفہ والا ہونے کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو متنبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کام آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مالک کائنات نے 2 فرشتوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں بھیجا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں دیوار پھلانگ کر مسجد کے اندر تشریف لائے، جس پر آپ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ تو یہ دونوں فرشتے کہنے لگے، اے داؤد علیہ السلام، گھبرائیے نہیں، ہم دونوں فریق کے ایک دوسرے پر مقدمے ہیں، جس کا فیصلہ کرانے کے لیے ہم آپ کی عدالت میں حاضر ہو کر انصاف کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اب ان دونوں میں سے پہلا فریق بولا، ہم لوگ اصل میں چروائے ہیں اور میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہونے کے باوجود بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ اس ایک دمبی کا نہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے بلکہ یہ اس ایک دمبی کو حاصل کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے مقدمے کا صحیح فیصلہ سناتے ہوئے ہم کو سیدھی راہ دکھا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں فریقین کا مقدمہ سننے کے بعد فرمانے لگے، جس شخص کے پاس ایک دمبی تھی ان سے فرمانے لگے، بے شک یہ شخص جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ تجھ سے ایک دمبی لینا چاہتا ہے، اور بے شک یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں بغیر ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ایک لمحہ رکے اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے، اس مقدمے کی پیشی اور جس طرح اس مقدمے کو بیان کیا گیا یہ تو میرا امتحان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی وقت معاملے کو سمجھ گئے اور سجدے میں گر کر معافی مانگنے لگے، جسے قرآن مجید نے اس خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ تھا، تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔